ہم نے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے اپنی محبتوں میں کس طرح شدت لانی ہے، اس کے لیے صرف ہمیں یہی سوچ لینا چاہیے کہ ان کی ان قربانیوں کے پیچھے صرف ایک عزم ہے، اور وہ ہے کشمیر بنے گا پاکستان۔ شعبہ علوم اسلامیہ سے اب تشریف لائیں گے صدر شعبہ پروفیسر ڈاکٹر اسماعیل شاہ صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جناب پرنسپل، وائس پرنسپل صاحب، جناب ڈی ڈی سی صاحب اور معزز رفقائے کار اور عزیز طلبہ و طالبات، جب بھی یوم یکجہتی کشمیر کا دن آتا ہے اور بالخصوص کشمیر کے حوالے سے کسی بھی بات کا تذکرہ ہوتا ہے تو جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام ذہن میں گردش کرنے لگتے ہیں، وہاں ایک شعر جو میرے ذہن میں بار بار آتا ہے، جس سے یقیناً جو ہے وہ ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ ہم یقیناً اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہے۔ کیوں تڑپ پیدا ہوتی ہے؟ ذرا شعر سن لیجئے کہ ایک عرب کی بیٹی پہ جب ہوا تھا ستم، ایک عرب کی بیٹی پہ جب ہوا تھا ستم، کھل گئے تھے ابن قاسم کی شجاعت کے علم، کھل گئے تھے ابن قاسم کی شجاعت کے علم، بیٹیاں برباد ہیں بنگال میں کشمیر میں، جوش کیوں آتا نہیں اسلام کی شمشیر میں۔ سامعین ذرا غور تو کیجئے کہ ہمارا تعلق کن لوگوں سے ہے، ہم ہیں کون، ہمارا نسب کیا ہے، ہمارا حسب کیا ہے، ہماری تاریخ کیا ہے، ہماری روایات کیا ہے، ہماری تعلیمات کیا ہے۔ غور تو کیجئے، یہی بر صغیر تھا، یہی پاک و ہند کا علاقہ تھا۔ راجہ داہر جو سندھ میں جو ہے وہ بڑا حکمران سمجھا جاتا تھا، مسلمان تاجروں کی کچھ خواتین کو تھوڑا سا تنگ ہی تو کیا تھا نا، تھوڑا سا ہی تنگ کیا تھا، مگر اس وقت کے مسلمان حکمرانوں سے یہ قطعاً برداشت نہیں تھا، یہ قطعاً برداشت نہیں تھا کہ مسلمان کی بیٹی جس بھی جگہ پر موجود ہو اس کو کوئی بھی ذرہ برابر کیسے تنگ کر سکتا ہے۔ وہ جانشین کن کے تھے؟ ان خلفائے راشدین کے، حضرت عمر فاروق کہ جن کے دور کی یاد آج بھی جو ہے وہ لوگ اس انداز سے جو ہے وہ کرتے ہیں کہ خطہ جو جزیرہ نما عرب، ریگ کے لقودق صحرا اور کس قدر جو ہے وہ چٹیل علاقے، مگر جو ہے وہ نیل اور فرات کے ساحلوں سے لے کر حجاز تک اگر کوئی عورت جو ہے وہ اکیلی پیدل سفر کرتی ہے تو کسی کی جرت نہیں ہے۔ ایک واقعے میں حضرت عمر فاروق جو ہے وہ خود کسی عورت کو جو ہے وہ مدینے کی طرف آتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کے قریب جا کر جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، تو اس نے جو ہے وہ برملا اظہار کیا تھا کہ یا تو عمر اب موجود نہیں ہے یا تم عمر ہو، وگرنہ کسی کی جرت نہ ہوتی کہ مجھے راستے میں یوں روک لیتا۔ یہ حالات تھے، یہ حالات ہے۔ محمد بن قاسم بھی پھر ایسے ہی نہیں آیا تھا، ایسا ہی نہیں آیا تھا کہ جس علاقے کے اندر جو ہے وہ کفر اور شرک جو ہے اس کا بول بالا ہے اور ہر طرف جو ہے کبھی جو ہے وہ بدھوں کے پیروکار، کبھی جو ہے وہ قدیم جو ہے وہ پروتوں کے پیروکار، اور کبھی جو ہے وہ ساہوکار بنیا جو ہے وہ ظلم کی چکی میں جو ہے وہ یہاں کی عوام کو جو ہے وہ پیس رہا تھا، ان کے ساتھ ظلم ہی ظلم کر رہا تھا۔ اگر جو ہے وہ ان کو آزادی کے ساتھ جو ہے عدل کے ساتھ زندگی کے گزارنے کے چند لمحات نصیب ہوئے تو کن کی بدولت ہوئے تھے؟ یہ محمد بن قاسم اور ان کے ساتھ آنے والے مسلمان ہی تھے کہ جو یہاں کر آباد ہوئے تھے اور یہاں کی مٹی کو، یہاں کے علاقے کو ان باتوں سے روشناس کروایا تھا کہ جو حقیقی عدل کا تقاضا کرتی ہیں۔ اسلام جو ہے وہ پرجوش ہو جایا کرتا تھا، اسلام جو ہے
وہ ایمان والوں کے حق کے تحفظ کے لیے کھڑا ہو جایا کرتا تھا. مگر آج کیا ہو گیا ہے ہمارے ساتھ؟ آج کیوں ہم ان روایات کو بھول گئے ہیں؟ یقیناً اس کا بھی تاریخی پس منظر ہے. مختصر بات کروں گا، بہت زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں کروں گا، اور آخر میں صرف جو ہے وہ آپ کو کچھ ہدایات کرنی ہے جو موجودہ حالات کے تناظر میں کرنی ہے، مگر تھوڑا سا پس منظر جان لیں. آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا، یہ علاقے جہاں پر آج بڑے پیمانے پر جمہوریتوں کے چرچے ہیں، کیا یہ ایسے ہی تھے؟ ایسے نہیں تھے. یہ جو چرچے آج جدید جمہوریتوں کے ہیں، ان کی تاریخ 100 سال سے زیادہ کی نہیں ہے. 1920 میں خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد اس دوران جو ہے وہ یورپ کے علاقوں میں یہ بات پنپ چکی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ بر صغیر میں جو ہے وہ پنپی تھی. اس سے پہلے تو نہیں تھی. اور مسلمان جو ہیں وہ صرف یہ نہیں کہ کسی ایک چھوٹے سے علاقے کے حاکم تھے، ایسے نہیں تھا. یہ پاکستان کا رقبہ تو گنتی میں ہی نہیں ہے نا. ہندوستان کے اندر جو ہے وہ 50 جو ہے وہ پاکستان جتنے علاقے شاید آ جائیں، اتنا بڑا رقبہ ہے ہندوستان کا. اور چائنا تو پھر اس سے بھی بہت بڑا ہے، اور امریکن ریاستیں تو بہت بڑی ہیں نا. مگر یہ ہے کہ سب ریاستیں ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں. اور مسلمان ممالک کو بھی جو ہے وہ 50 کے قریب جو ہے ممالک میں جو ہے تقسیم کیا جا چکا ہے. ان 50 ممالک کو بھی اگر ملائیں نا تو تقریباً 3 بر اعظموں کا جو ہے وہ رقبہ بن جاتا ہے. اگر ان 50 ممالک کو بھی جو مسلمانوں کے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ملائیں. مگر یہ ہے کہ خلافت عثمانیہ جو ہے جب 1920 میں اس کا خاتمہ ہوا تھا تو اس سے پہلے 600 سال تک وہ حکومت کرتے رہے تھے، اور ان کی حکومت جو ہے وہ تقریباً 6 بر اعظموں پر محیط تھی. اتنی بڑی حکومت. آج کیا صورتحال ہے؟ آج صورتحال یہ ہے کہ جمہوریتوں کے نام پر اور جو ہے وہ ڈیموکریسی کے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ عنوانات کو اپنا کر پوری دنیا کے ممالک کو چھوٹے چھوٹے ممالک میں تقسیم کر دیا، اور اس تقسیم کے بعد جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم کر دی، اور ان حکومتوں کے ذریعے سے ہے اپنے جو ہے وہ بڑے بڑے اعلی کار جو افراد ہیں ان کو بٹھا کر چند جو ہے وہ سرمایہ کار وہی تو پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں. ہم جو ہے وہ سمجھنے کے انداز میں بدل گئے ہیں، مگر حقیقت جو ہے وہ بدلی نہیں ہے. حکومت کرنے والے وہی چند ہی ہیں، حکومت کرنے والے وہی چند ہی ہیں، مگر جو ہے وہ نام جمہوریتوں کا دے دیا گیا ہے. خیر یہ الگ بحث ہے، میں اس میں نہیں جانا تھا. میں صرف اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ بالآخر جو ہے وہ ہم نے بھی کوششیں کی، یہاں بری صغیر کے اندر ہم نے جو ہے وہ تحریکوں کو جو ہے وہ جلا بخشنے کے لیے خون پسینہ بہایا. نتیجہ تن جو ہے وہ قیام پاکستان عمل میں آیا، ہندوستان جو ہے وہ الگ سے وجود میں آیا. مسئلہ کشمیر کو جو ہے وہ مسئلے کی حیثیت سے یہاں پر جو ہے وہ قائم کر دیا گیا، اور ایک لمبے عرصے تک جو ہے اب یہ مسئلہ جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ بگڑ چکا ہے، اس قدر جو ہے وہ سخت صورتحال اختیار کر چکا ہے کہ معاملے کی کل جو ہے وہ کسی طور پہ سدھرتی ہوئی نظر ہی نہیں آتی. کسی ویژنری شخص کے پاس کوئی ایسا پہلو ہی نہیں ہے کہ وہ بتا سکے کہ یہ چیز اختیار کر لو معاملہ سلجھ جائے گا. معاملہ تو تب سلجھتا ہے کہ جب سلجھانے کے لیے جو ہے وہ حقیقت میں کوئی کوشش کرنے والے افراد جو ہیں وہ اس پر غور و فکر کر رہے ہوں. حقیقت میں الجھانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے، معاملہ سلجھانے کے لیے کام نہیں کیا جا رہا. مگر میں ہدایت کے طور پر آخر میں آپ لوگوں کے سامنے صرف اللہ کے کلام سے ایک آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آپ کے لیے غور و فکر کا میدان جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیتا ہوں، اور اقدام کے لیے جو ہے وہ سوچنے کا میدان جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیتا ہوں کہ کرنا کیا ہے. آپ طالب علم ہیں، آپ کی اپنی ایک حیثیت ہے، ہم اساتذہ ہیں، ہمارا اپنا ایک کردار ہے. ہر فرد کا جو ہے وہ انفرادی کردار ملک کے اور پھر پوری دنیا کے اجتماعی کردار کو ہموار کرنے میں جو ہے وہ کارگر ہوتا ہے. اس لیے اس کردار کو جو ہے وہ اختیار کرنا ہے. اور کردار کیا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ برات کی آیت نمبر جو ہے وہ 41 ذرا سن لیں. ترجمہ پیش کرنے کے بعد تھوڑی سی وضاحت کرنے کے بعد بات کو جو ہے وہ ختم کروں گا کہ انفروا خفافا وثقالا. خفیف ہلکے کو کہتے ہیں اور ثقیل بھاری کو کہتے ہیں. انفروا نکلو خفافا وثقالا. اگر جو تم ہلکے ہو چاہے تم بڑے بھاری ہو، تمہارے پاس وسائل ہیں یا نہیں ہیں، تم کوشش کرنے کے لیے نکلو. وجاہدوا باموالکم وانفسکم. اور اپنے مال اور اپنے جانوں سے جو ہے وہ جہاد کرو. اپنی سطح پر، طالب علم اپنی سطح پر، اساتذہ اپنی سطح پر، قلمکار اپنی سطح پر، مجاہد اپنی سطح پر، بندوق اٹھانے والا اپنی سطح، ہر کوئی نکلے گا.
اگر نہیں نکلے گا تو اس وقت تک جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کے لیے جو ہے وہ مضبوط آواز کا کوئی بھی جو ہے وہ تصور نہیں کیا جا سکے گا۔ کشمیر میں یہ صورتحال ہے کہ وہاں کے لوگوں پر جہاد فرض عین ہو چکا ہے اور ہم ان کے قریب ترین لوگ ہیں، ہمارے اوپر بھی جو ہے وہ ان کی تائید اور نصرت ہر سطح پر نکلنا واجب ہو چکا ہے۔ اگر جو ہے وہ ہم نہیں نکلتے تو صرف پروگرام کر لینا، جلسے جلوس کر لینا، حکومتی سطح پر جو ہے وہ اپنی حاضری لگوا دینا، اس سے معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اسی لیے تو اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے اگر تم جانو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کالج کی